جس طرح پلیٹو نے کہا کہ وہ کیو مین کے سامنے جو دیوار پہ شیڈوز ہیں ان کے لیے ریالٹی وہ امیجز اور شیڈوز ہی ہیں، اور جب کہ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ وہ ریالٹی نہیں ہے. وہ تو جب انسان ایک سفر کر کے باہر جاتے، کچھ لوگ جب باہر گئے ان میں، تو انہیں پتہ چلا جب انہوں نے سورج اور روشنی کو دیکھا کہ یہ ریالٹی ہے. تو کئی دفعہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم واقعی کیا پتہ اس چیز کا ادراک نہ رکھ رہے ہوں کہ واٹ از ریالٹی. تو ہم ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھیں، ان آئیڈیاز کو، ان جو الیگریز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھیں. اور میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ بھی کیونکہ فلسفے کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں وہ کون سا پوائنٹ آیا تھا کہ جب آپ کو فیل ہوا کہ نہیں، جو ریالٹی کا آپ کا پرسیپشن ہے وہی ریالٹی ہے؟ فلسفے کی پوری تاریخ کا 2 لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کوئی 1200 سال تک وہ وجود کے پیچھے پڑے رہے، اور اب کافی عرصے سے علم کے پیچھے پڑے ہوئے. تو حاصل یہ ہے، میرے نزدیک سب سے پہلے علم کے مسئلے ہی کو زیر بحث آنا چاہیے تھا. یعنی وجود کے مسئلے میں وقت ضائع کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ علم کے مسئلے کو متعین کیا جائے. علم کیا ہے؟ مجھے علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی حیثیت سے میرے پاس علم یا معلومات تک رسائی کے ذرائع کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، میں کن نتائج تک پہنچ سکتا ہوں اور کن تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اگر آپ ایک مرتبہ سمجھ لیں تو آپ کو وہ کسوٹی مل جائے گی جس پر آپ مذہبی دعووں کو بھی جانچ سکتے ہیں اور فلسفیوں کو بھی جانچ سکتے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ یہ کام کر لیجئے. یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بتا رہا ہے کہ معلومات کے حد تک ہم فلسفہ پڑھتے ہیں اور معلوماتی کے حد تک ہم مذہب کو بھی سنتے ہیں. علم کیا ہے اس کی ہم نے اپنے آپ کو تعلیم نہیں دی ہوتی. میں نے ابھی میزان کا ایک نیا مقدمہ لکھا ہے، اس میں سب سے پہلی بحث یہ کی ہے کہ علم کیا ہے، اور بہت مختصر ہے، یعنی چند صفحات ہیں. اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو یہ سوال آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یعنی میں بھی کوئی بات کروں گا تو آپ کے پاس وہ کسوٹی ہوگی، آپ اس پر پرکھ کر طے کر دیں گے کہ اس میں سونا کتنا ہے اور پیتل کتنا ہے.